ازما سلام برتن صد پارے حسین برہم رہان کشتہ و آوارے حسین برخفتگان ماریا و رفتگان شام اختران ثابت و سیارہ حسین این خدمت وصال برے شان قبول باد صلوات بر رسول و بر آل رسول باد اللہم صل علی محمد و آل محمد. بلتستان کی تاریخ میں سب سے پہلے 1835 میں یہاں کے آخری تاجدار احمد شاہ مقپون نے مجالس کا آغاز کیا، یعنی کہ ان کے 6 فرزند تھے، اس میں سے 4 شاعر تھے، جس میں سے سب سے زیادہ یعنی کہ حسین خان محب، انہوں نے سب سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یعنی کہ مرثیہ گوئی میں اور نوحہ گوئی میں کافی مقام حاصل کیے. اس کے علاوہ سب سے پہلے 1835 میں احمد شاہ مقپون نے یہاں پہ مجالس کا افتتاح کیا. اس کے بعد پہلی امام بارگاہ کی حیثیت سے 1255 میں امام بارگاہ کلان کی تعمیر کی گئی. تو تقریباً 180 سال اس امام بارگاہ کو ہو چکے ہیں. اس کی تصنیف، اس کی تاریخ جو لکھا ہے امام بارگاہ کی بعد میں سید فضل شاہ موسوی گنبس کردو انہوں نے لکھا ہے. تابوت اور تعزیے کی بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ سب سے پہلی امام بارگاہ جہاں سے تابوت برآمد ہوتا ہے امام بارگاہ گنگوپی. ابھی اس محلے کو حیدرآباد بھی کہتے ہیں. وہاں سے شب عاشور کی تابوت برآمد ہوتی ہے. وہاں سے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا سوکھ میدان یعنی کہ لسوپی امام بارگاہ تک لے جایا جاتا ہے، اور وہاں سے لسوپی امام بارگاہ والے اس تابوت کو نوحہ خوانی کرتے ہوئے آگے امام بارگاہ کلان کی طرف لے جاتے ہیں. تو شب عاشور میں مختلف جگہ سے 5 مقامات سے تابوت برآمد ہوتی ہے. بعد از نماز ظہر یعنی کہ عاشورہ کے تابوت برآمد ہوتی ہے تو امام بارگاہ گنگوپی سے.
تو یہاں سے ہوتا ہوا مختلف راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ لسوپی میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہاں کے جو عزادار ہے یعنی کہ گنگوپی محلے کے جو عزادار ہیں تو وہ یہاں سے فارسی میں اور بلتی میں نوحہ خوانی کرتے ہیں دین کے حوالے سے، اسی مناسبت سے جو عصر کے وقت پیش آیا، اسی مناسبت سے وہ نوحے کو بدلتے ہوئے جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ امام بارگاہ لسوپی میں پہنچنے کے فوراً بعد کہ امام بارگاہ لسوپی والے نوحہ پڑھتے ہیں۔ اس طرح ہوتا ہوا اب وہاں سے ان نوحوں کا انتخاب کرتے ہیں جو وقت عصر کے بعد سے رونما ہونے والے مصائب کے بارے میں جن نوحوں میں ان کا تذکرہ ہو۔ تو اسی طرح کرتے ہوئے امام بارگاہ کلان سے پہلے 3 امام بارگاہ سے مزید تابوت برآمد ہونے کے بعد وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ امام بارگاہ چھمک، امام بارگاہ سزگرخور، امام بارگاہ چھنپکور، یہاں سے جو 2 دستے یعنی کہ تعزیے کے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ تابوت کا نوحہ امام بارگاہ لسوپی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان 5 تابوت میں انہوں نے نوحہ پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح امام بارگاہ کلان میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں پہ تابوت خانے میں تابوت کو لے جایا جاتا ہے۔ اس کی ترتیب بھی الگ سا ہے، یعنی کہ امام بارگاہ میں لے جاتے وقت تابوت کو ایک ایک کر کے سب سے پہلے برآمد ہونے والے تابوت کو سب سے پہلے رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر کے یعنی کہ لسوپی امام بارگاہ، اس کے بعد چھمک، اور اس کے بعد امام بارگاہ ہے چھنپکور، اس کے بعد سزگرخور، اس طرح کرتے ہوئے امام بارگاہ میں تابوت کو رکھا جاتا ہے۔ بعد میں مختصر سی مجلس وہاں پہ ہوتی ہے جس میں شہدائے کربلا کی یاد میں مقررین تقریر کرتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد وہاں سے امام بارگاہ کلان کے نوحہ خوان وہ نوحہ خوانی کرتے ہیں، اور وہاں سے سینہ زنی کرتے ہوئے تابوت کو امام بارگاہ بیت الاحزان کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہاں پہنچتے ہی وہ تابوت بھی نوحہ پڑھتے ہوئے وہ لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے نوحہ امام بارگاہ بیت الاحزان والے پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد میدان میں پہنچنے کے بعد وہاں پہ خیمے نصب کیے جاتے ہیں، تو وہاں پہ اس خیمے میں ایک نوحہ پڑھی جاتی ہے۔ اس میں منظر کشی یہ ہوتا ہے کہ کربلا میں یعنی کہ خیمے کو جلا دیا گیا، اور خیمے سے جو مخدرات عصمت اس میں موجود تھے ان کو اسیر کر دیا گیا، اور اس کے حوالے سے یعنی کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا وہ خیمہ بنایا جاتا ہے جس میں امام عبادت میں مصروف تھے۔ تو دشمنوں نے آ کے وہاں سے جائے نماز کو چھینا اور امام کو یعنی کہ وہاں سے اسیر کر دیا گیا۔ تو اس کے یاد میں وہاں پہ ایک نوحہ پڑھی جاتی ہے، اس میں خصوصی طور پر اس منظر کشی کو یاد کیا جاتا ہے۔
قتل گاہ شریف میں پہنچنے کے بعد تمام یعنی کہ اس میں 8 تابوت برآمد ہوتے ہیں، 8 امام بارگاہوں کے تابوت، تو اس میں رکھنے کے بعد ایک مرثیہ پڑھی جاتی ہے. وہ مرثیہ مولا حسین کی شہادت کی خبر کے متعلق ہوتی ہے. اس میں خصوصی طور پر زینب کبریٰ علیہ السلام کی فریاد کے بارے میں اور جناب سکینہ بنت الحسین کی فریاد کے سلسلے میں وہ مرثیہ پڑھی جاتی ہے. وہ نوحہ خان وہاں سے نوحے کا آغاز کرتا ہے، تو اس میں مخصوص نوحے پڑھے جاتے ہیں. اور اس میں ایک نوحہ یہ ہے کہ نی کھا نی می نی ظرف ہونا یہاں شخص نہ ڈرم پھاق بیت پا شوخلے می مور ڈرم پھاق چی بیا ننسا دین سیک بیشتری مولا. جب مولا حسین کو شہید کر دیا گیا تو سر اقدس کو خولی کے حوالے کر دیا گیا، یعنی کہ شام لے جانے کے لیے جب خولی کو دیا گیا، اس ملعون نے کیا کیا کہ سر اطہر کو اپنے گھر کے تنور میں رکھا. تو اتنے میں وہاں سے ایک نور نکلا تنور سے اور عرش سے ایک نور برآمد ہوا. تو اس سلسلے میں وہاں پہ ایک نوحہ پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ زہرائے مرضیہ جنت سے یعنی کہ حسین پہ گریہ کرنے کے لیے خولی کے گھر میں یعنی کہ اس تنور پہ حسین پہ گریہ کرنے کے لیے وہاں تشریف لاتی ہے. تو اس سلسلے میں ایک نوحہ پڑھا جاتا ہے. شخص بہسٹری ننگوین رگلم زہرا گرگو بین بلانڈ دونگین حسین زرین تیک نتھون تنوری کھا فاطمہ لا ٹھق زرین سہمق دوں سیک اخلانے. یہی سلسلہ مقررہ راستوں سے امام بارگاہ گنگوپی میں اسی ترتیب سے شام کو مغربین کے نزدیک امام بارگاہ گنگوپی میں اختتام پذیر ہوتا ہے.
یہ کانگڑی کی جو تاریخ ہے یہ کشمیر سے چلا ہے، بہت پرانی ہے، کشمیر سے چلا ہے۔ یہاں کشمیر، لداخ، کارگل اور اسکردو میں سب سے زیادہ امام بارگاہ میں اور مجالس کی جہاں جہاں جگہ پہ مجالس انعقاد ہوتی ہیں وہاں پہ سلام سے پہلے کانگڑی کو لایا جاتا ہے اور اس میں دھونی دی جاتی ہے۔ اسپن اور دھونی دینے کا اور اوت و عنبر لگانے کا کنسپٹ اس لیے ہمارے اس میں عقیدے میں شامل ہے کیونکہ جہاں پہ مجلس امام حسین علیہ السلام برپا ہوتی ہے وہاں پہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہاں پہ پنجتن پاک یعنی کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ اس لیے اس پاک ہستیوں کے آمد کے موقع پر محفل کو دوبالا کرنے کے لیے اس چیز کو یعنی کہ پاک کرنے کے لیے، پاک ہستیوں کے لیے وہ ماحول فراہم کرنے کے لیے اس کو رجس سے پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اہل بیت اطہار وہاں پہ اس مجلس میں شامل ہو سکیں، تاکہ وہ ماحول پیدا ہو پاک سا اور وہاں پہ ذکر ابا عبداللہ الحسین کیا جا سکے۔ تو یہ کافی پرانی تاریخ ہے۔ تو سب سے پہلے بلتستان میں کشمیر سے شروع ہوا ہے کیونکہ لداخ، کشمیر، اسکردو، بلتستان اور یہ جتنے بھی علاقہ جات تھے وہ پہلے برصغیر میں اسی خطے میں ایک ہی ماحول مجالس کے موجود تھے، تو یہ کلچر وہاں سے ہوتا ہوا اسکردو میں بھی ہوا ہے۔ اب تک یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اور ابھی بھی کشمیر سے ہی یہ کانگڑی لایا جاتا ہے۔ تابوت کی دستے کی فوقیت اور انفرادیت یہ ہے کہ تمام دستوں سے یعنی کہ جو دستے انجمنیں ہوتی ہیں یعنی کہ جس میں علم ہوتے ہیں، ذوالجناح وغیرہ موجود ہوتے ہیں، ان سے آگے آگے تابوت کا دستہ ہوتا ہے۔ یہ احتراماً اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے اس کو آگے آگے رکھا جاتا ہے۔ تابوت میں جتنے بھی عزادار ہوتے ہیں وہ ننگے پاؤں کے ساتھ جاتے ہیں، چاہے وہ گرمی کا سیزن ہو یا سردی کا۔ تابوت کے نیچے سے گزرنے والے عزادار بھی اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ بغیر جوتے کے جائیں، کیونکہ ابا عبداللہ الحسین کے تابوت کے اندر سے گزرنے کے لیے اس چیز کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ اور تابوت کے ساتھ ساتھ دھونی بھی دی جاتی ہے روحانی ماحول پیدا کرنے کے لیے۔ ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا ہے، شاعر بھی تھے، ذاکر اہل بیت بھی تھے اور نوخہ خان بھی تھے، تو ان کی زبانی ہم نے سنا ہے کہ یہ فارسی کی ابتدا اسکردو میں ہزارہ والوں نے کیا ہے۔ ہزارہ والے یہاں اسکردو آتے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے فارسی کو یہاں پہ خود سے مجلس میں شامل ہو کے جلوس میں، تابوت کے جلوس میں خصوصی طور پر وہ شامل ہو جاتے تھے اور خود سے وہ کیا کرتے تھے، نوحہ خوانی کرتے تھے۔ یہ سلسلہ اب یہ شوق یہاں کے شاعروں کو بھی پیدا ہو گیا اور انہوں نے شاعری کی اس فارسی زبان میں بھی نوحے کی، تو
اس طرح یہ سلسلہ اب بھی امام بارگاہ گنگوپی میں اور امام بارگاہ لسوپی میں اب بھی یعنی کہ فارسی میں نوحہ پڑھی جاتی ہیں، جس کی ایک دو مثالیں یہ ہیں کہ امام بارگاہ کلان میں ایک مرتبہ پڑھی جاتی ہیں ہر سال 14 محرم کو. اس میں حرم شاہ کجا کوچا و بازار کجا، مجمع عام کجا عطرت اطہار کجا. اس کے علاوہ امام بارگاہ گنگوپی میں تابوت دن کو برآمد ہونے کے بعد ایک نوحہ فارسی میں بھی پڑھی جاتی ہے. آب اندر کربلا اے قوم بد اختر نبوت، یا حسین تشن لب فرزند پیغمبر نبوت. تو اس کے علاوہ بہت سارے ایسے فارسی کے نوحے ہیں فارسی میں جو لکھی گئی ہیں. تو ان بزرگوں کا کہنا یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہزارہ والے یہاں پہ آتے تھے اور وہ خود یہاں پہ نوحہ پڑھتے تھے. تو انہی نوحوں میں یہ جو متذکرہ نوحے ہیں یہ وہ خود لے کے آئے ہیں، تو یہ مقامی شاعروں کا نہیں ہے. اس کے علاوہ یہاں کے شعراء نے بھی فارسی میں بھی لکھنے کی کوشش کی ہے. تو شروع میں اسکردو میں امام بارگاہ لسوپی میں کشمیری زبان میں بھی نوحہ خوانی کی جاتی تھی. تو وہ یہاں سے تابوت برآمد ہونے کے فوراً بعد امام بارگاہ کلان تک کشمیری زبان میں نوحہ پڑھی جاتی تھی، واپسی پہ فارسی اور بلتی میں نوحہ خوانی کی جاتی تھی. اور یہ اعزاز لسوپی امام بارگاہ کو حاصل ہے کہ جو کشمیری زبان میں نوحہ خوانی بھی کیا کرتے تھے. مرثیہ گوئی اور سلام تو بعد 1990 تک موجود رہا یہ سلسلہ. تو اس کے علاوہ فارسی میں ابھی بھی امام بارگاہ گنگوپی میں یہ نوحے ابھی بھی پڑھی جاتی ہیں. تو بلتستان میں تابوت کے حوالے سے جو نوحے پڑھے جاتے ہیں اس میں سب سے زیادہ فارسی اور بلتی ابھی موجود ہے، لیکن کشمیری زبان بالکل ختم ہو چکا ہے. مجلس پڑھنے سے پہلے شروع کرنے سے پہلے مختلف بارگاہ میں مختلف سلام پیش کیے جاتے ہیں. تو امام بارگاہ کھروں میں ایک سلام پڑھی جاتی ہے، وہ کسی دوسرے امام بارگاہ میں نہیں پڑھی جاتی. اسی طرح امام بارگاہ کلان، امام بارگاہ سزگر خور، امام بارگاہ بیت الاحزان میں ایک مخصوص سلام پڑھی جاتی ہے. یہ ان 3 امام بارگاہوں میں پڑھی جاتی ہے. اور کھروں میں ایک مخصوص سلام پڑھی جاتی ہے. ازما سلام برتن صد پارہ حسین، برہم رہان کشتہ و آوارہ حسین، برخفتگان ماریا وہ رفتگان شام، اختران ثابت و سیارہ حسین.